حسینی صاحب لاہور سے درود تاج پڑھ اور اس سے پہلے تلاوت کلام مجید پیش کر رہے تھے، کیونکہ قرآن پاک کو مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا ہے تو قاری جان سکتے ہیں، ہم تو قاری نہیں، اس لیے جو صورتیں ہمیں یاد تھی ہمیں وہ سمجھ آتی رہی، اور جو قاری سٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ داد دیتے رہے، اور درود تاج کیا کہنا، اس پہ آپ کو میڈل ملا ہے۔ اللہ رب العزت درود پاک کے صدقے ہم سب کو آقا کریم کے دربار کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور آج شاہ صاحب عمرے کے ٹکٹ بھی آج 5 عمرے کے ٹکٹ ہیں آج، دعا کی۔ اچھا ادھر ایک ہی ہے، وہ میرے ذہن میں وہ ٹھیک ہے، ایک عمرے کا ٹکٹ ہے آج۔ جو 2 شباب پیچھے کھڑے ہیں جو ابھی آئے، تو آپ کو چاہیے تو تھا کہ دوران تلاوت بیٹھ جاتے، کافی بیٹھ بھی گئے مگر کافی اور آگئے جو ابھی تک نہیں بیٹھے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کھڑے ہو کے کبڈی کے میچ ہوں، مرغوں کی لڑائی ہو، کتوں کی لڑائی ہو، بیل ریس میں کھڑے ہو میدان میں، اس طرح کے تماشے کھڑے ہو کے دیکھے جاتے ہیں، بیٹھ کے حضور کی محفل حضور کا ذکر سنا جاتا ہے۔ یہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، تو میں آپ کو جو ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں ڈیوٹی، گرد و نواح کیمرہ مین ہے، شاہ صاحب کے نور نظر ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، نعت خان کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، تو باقی تو کوشش کریں آپ، یہ ادھر بھی مناسب نہیں لگتا، ساری رات ابھی پڑھی ہے، تھک جائیں گے آپ، ویسے ہی محفل کے یہ خلاف ہے۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، خود کیونکہ انتظامیہ اتنے انتظامیہ نہیں ہے جتنا مجمع ہے، اب ایک ایک بندہ آپ کے پاس آ کے تو نہیں بٹھا سکتا، یہ آپ نے خود، کیونکہ یہ ہمارے آقا کی محفل ہے جہاں کوئی اور لیڈر کی بات تو ہونی نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے جس میں اپنی اپنی پارٹی کے امیدوار آئے، یہاں تو ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے آئے۔ بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ گرامی قدر میں پہلے نعت خان کو دعوت دے رہا ہوں اور آگاہ کرتا چلوں جو قرآن آپ نے سنا ہے اس جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ قاری صاحب سے پوچھیں، نعت پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تلاوت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں جو حرف آیا ہے وہ کسی حکمت کے تحت آیا ہے۔ شاعر کا کلام ہو تو لفظ زیادہ ہو جائے تو حرف نکال دیا جاتا ہے، وزن پورا کرنے کے لیے نقطہ بھی نکال دیتے، حرف نکال دیتے، مگر یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں جو آیت آئی ہے، جو لفظ آیا ہے، جو پارا آیا ہے، جو حرف آیا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت آیا ہے۔ یقین ہے؟ جس کا یقین ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے۔ بسم اللہ سے شروع کر کے دیکھیں، ہم کہیں گے تو لوگ تو مانیں گے، ظاہر ہے یہ کلام ہے اللہ کا، یہاں پر کسی نے بھی تو تاں تو کرنی نہیں، جو ہے حق ہے، مگر دلیل کے ساتھ بات ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور، لطف کچھ اور۔ بسم اللہ سے شروع کر کے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے حرف کتنے؟ 19 حرف ہیں، زیادہ تعداد 19 کی، اور یہ 19 ایسے نہیں آیا، یہ لایا گیا، یہ لایا گیا، کیونکہ کلام اللہ۔ کیوں لایا گیا؟ گنتی میں 2 ایسے عدد ہیں، 1 اور 9، 1 سے پہلے دیکھیں تو کچھ نہیں ہے، 9 کے بعد دیکھیں تو کچھ نہیں ہے، یہ عدد خود بتا رہے ہیں کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ جب آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوگی تو میں کیا کوئی بھی نہیں سمجھا سکے۔ گرامی قدر یہ عدد خود کہہ رہے ہیں کہ وہی اول وہی آخر۔ ہاتھ اٹھا سکتے ہو جس کا عقیدہ وہی اول وہی آخر، 1 سے پہلے دیکھو تو کچھ نہیں، 9 کے بعد دیکھو تو کچھ نہیں۔
گرام کے قد پھر قرآن میں یوم کا لفظ سال میں دن ہے 365 سال میں دن 365 یوم دن کو کہتے ہیں پورے قرآن میں یوم کا لفظ اللہ نے 365 مرتبہ اتارا ہوا ہے مہینے ہے 12 شہر کہتے ہیں مہینے کو اور پورے قرآن میں لفظ شہر یہ اللہ نے 12 مرتبہ اتارا ہے سبا سماوات آسمان ہے 7 اور یہ لفظ بھی پورے قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے قمر کا لفظ پورے قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے سائنس تحقیق کر چکی ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ زمین کا چکر 27 دنوں میں مکمل کر لیا کرتا ہے شمس و قمر اکٹھے 19 مرتبہ آئے ہیں کوئی بھی ستارہ کبھی بھی کسی حال میں جو ایک دوسرے سے ملتا ہے وہ چلا جاتا ہے کہاں جاتے ہیں رب کی کائنات اتنی بڑی ہے ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا نا بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جو ایک دفعہ چلے جاتے ہیں وہ واپس کبھی نہیں آتے مگر یہ 2 ستارے شمس اور قمر یہ ہر 19 سال کے بعد قرآن میں ان کا ذکر 19 بار اکٹھا آیا ہے گھومتے گھومتے دونوں اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں گرام کے قد اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں 31 بار فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جب لفظ گن گن کے آ رہے ہیں آیتیں گن گن کے آ رہی ہیں تو مقصد تو ہے یہ کون ہے 3 کون ہے 1 جس کا ذکر اللہ قرآن میں اور سورہ رحمان میں بار بار کر رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان کے اوپے بدلے نام بدلے وقت بدلا حقیقت ان چاروں کی ایک ہے دونوں دریا برابر ہے کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں یہ دونوں برابر ہے دونوں پاک ہیں طہارت میں ایک ہے پاکی میں ایک ہے عبادت میں ایک ہے روزوں میں ایک ہے منصب میں ایک ہے نورانیت میں ایک ہے ہر انداز میں ایک ہے بس نام بدلے مثال کے طور پہ زمین سے اٹھے ہوتا پانی ہے مگر نام بدل جاتا ہے آپ کہتے آسمان سے گرے بارش کہتے گر کے جم جائے برف کہتے جم کے گرے اولے کہتے پھول پہ گرے شبنم کہتے پھول سے نکلے تو عرق کہتے جسم سے بہے پسینہ کہتے آنکھ سے ٹپکے تو آنسو کہتے زمین سے پھوٹے پتھر سے پھوٹے تو چشمہ کہتے پتھر سے ہی پھوٹے اب اگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے تو دکھ لگے گا پتھر سے ہی پھوٹے مگر نبی کی ایڑی کی نسبت سے چلے تو پھر اسی کو زمزم کہتے ہیں نبی کی انگلیوں سے جاری ہو تو پھر کوثر کہتے ہیں یہی پانی ٹھہر جائے تو اس کو جھیل کہتے ہیں یہ چل پڑے تو اس کو ندی کہتے ہیں یہ پھیل جائے تو دریا کہتے ہیں اب اللہ قرآن میں 31 بار کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یہ 2 دریا جڑے ہیں جڑتے نہیں ملے ہیں ملتے نہیں کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے یہ دونوں برابر ہیں پھر 2 ہیرے ایک کو لولو کہتے ایک کو مرجان کہتے اب میں 4 گننے لگا 3 کون ہے 1 کون ہے اگر تجھے سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کر مجھے سبحاننا چاہیے کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور لکھنے والے حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو ایک دریا ہے اس کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں دوسرے دریا کو مولا علی کہتے ہیں یہ جو لولو ہے اب تیری مرضی ہے بول نہ بول لولو ہے اس کو امام حسن کہتے ہیں اور جو مرجان ہے اس کو حسین کہتے ہیں یہ قرآن ہے جب اللہ گن گن کے آیتیں اتار رہا گن گن کے یوم کا لفظ اتار رہا گن گن کے قمر کا لفظ قرآن میں داخل کر رہا ہے تو کیا یہ جو 5 تن ہے جس
پہ ہر مدعا اٹھ کے فتویٰ دیتا، جس کو کچھ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا یہ نام رب نے ایسے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف کتنے؟ بولو نا، آخری 2 منٹ ہے میرے پاس، 19 آؤ ذرا، پنچم پاک نام گن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں رکھے، حرف 4، علی کے 3، کتنے ہو گئے؟ 7 دیتے رہو، حسن کے 3، 10، حسین کے 4، 14، فاطمہ کے 5، 19، پتہ چل گیا جیسے وہ اول ہے ویسے یہ اول ہے، جیسے وہ آخر ہے ویسے یہ آخر ہے، جیسے قرآن کی بسم اللہ ہر سورت کی ابتدا ہے ویسے کائنات کی ابتدا فلسفہ۔ گرامی قادر، کتاب کا نام ہے مہر منیر، لکھنے والے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، حدیث ہے کچھ راوی حضرت ابو ہریرہ، جب ہمارے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی تو آپ نے نظر اٹھائی عرش کے دائیں طرف، آپ کو 5 نور نظر آئے، پوچھا مالک یہ کون ہے؟ اب یہ ہاتھ ان کے نام پہ اٹھا سکتا ہے، سیدزادے دعا کرے باقی ہاتھ نیچے نہ رہے، مالک یہ کون؟ کہا یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، چاند سورج ستارے نہ ہوتے، حتیٰ کہ کوئی چیز بھی خلق نہ کرتا، بیگم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ارے ان کا ذکر قرآن، بولو نا سبحان، یہاں تک کہ جو ان کے والد کو کسی اور حوالے سے جانے، سنو جب اللہ کے سورہ آل عمران، یہ چلے تو قرآن، اٹھے تو قرآن، گھر کی بات ہو تو قرآن، سیدہ کائنات کی بات ہو تو رب ہے اِنَّا آدَوْ بِقَلْبِ تو قرآن، محبوب کو کوئی کہے آپ کی نسل ختم ہو گئی تو رب اتارے اِنَّا شَانِيَتَهُ الْأَبْتَرَ کی صورت میں قرآن، حضور کے چہرے کی بات ہو تو قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ کی صورت میں قرآن، حضور کے ہاتھوں کا ذکر ہو تو ید اللہ کی صورت میں قرآن، ارے حضور ٹھہرے تو قرآن، ارے حضور لیٹے تو قرآن، حضور کی چادر کی بات ہو تو مدثر کی صورت میں قرآن، حضور کی کملی کی بات ہو تو مزمل کی صورت میں قرآن، میرے حضور کے سینے کی بات ہو تو یاسین کی صورت میں قرآن، میرے حضور کے سفر کی بات ہو تو سبحان الذی اسری بعبدہ کی صورت میں قرآن، حضور کے درود کی بات ہو تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی صورت میں قرآن، میرے کریم آقا کے گھر کی بات ہو تو قرآن، میرے حضور کو اگر کوئی کہے چچا کیوں نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو تبت یدا ابی لہب کی صورت میں قرآن، میرے کریم آقا جدھر سے گزرے ادھر اترے قرآن، نماز میں خیال آئے کہ سب کا قبلہ یہ میرا بھی قبلہ یہ، اللہ فوراً اتارے قرآن، محبوب جدھر منہ کر لے گا تیرا رب تیرا قبلہ بھی ادھر ہی بنا۔ تو گرامی قدر آخری بات، بسم اللہ سے شروع کیا، کچھ نہ کچھ پڑھتا گیا، آخری 2 سورتیں نعت خان کتاب، آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں اکٹھی اتری، حضور کی ادائیں ہیں قرآن، حضور کے گھر کی بات ہے قرآن،
یہ دونوں اکٹھی اتری. سورہ فلق کی آیات ہیں 5, آخری میری بات ہے, اور سورہ ناس کی آیات ہیں 6. یہ یہودی گھر تھا, انہوں نے جادو کیا, موم کا پتلا بنایا, منہ بنایا, جسم بنایا, ایک سوئی آنکھ میں لگائی, دوسری آنکھ میں لگائی, تیسری کان میں لگائی, چوتھی دوسرے کان میں لگائی, پانچویں منہ میں لگائی, 5 سوئیاں گرا باندھا, 6 سوئیاں جسم کے نیچے لگائی, گرا باندھا, پانی میں رکھا, اوپر پتھر رکھا, حضور بیمار ہو گئے. اللہ نے جبرائیل کو ایک کی آیت 5 اور ایک کی 6, جبرائیل ایک سورت پڑھتا تھا, ایک سوئی نکلتی تھی, ایک گرا کھلتی تھی. ارے ادھر 11 آیات مکمل ہوئی, ادھر جادو کا اثر ختم. تو یہ ہے میرے آقا کی عظمت میں اترا ہوا قرآن. تو اسی قرآن کی بات کرنے کے لیے, صاحب قرآن کی بات کرنے کے لیے بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں. میرے ہم نام ہیں عابد علی عابد, دف کے ساتھ پڑھیں گے, اور آج کافی لوگ دف کے ساتھ پڑھیں گے. اب تو دف لازمی ہو چکا, تو مل کے ایک نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, اب دونوں ہاتھ نعرہ رسالت. اسٹیج سے لے کے آخری فرد تک جتنی اس گھر سے مودت ہے اتنی آواز نعرہ حیدری. نگر نگر گلی گلی, چمن چمن کلی کلی, نعرہ حیدری. جشن عید ملاد